رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اما بعد، عزیز بہنوں، اب جو سورہ شروع کریں گے اس کا نام ہے سورہ براءت یا سورہ توبہ۔ یہ مدنی سورہ ہے اور مختلف موقعوں پر نازل ہوئی ہے۔ کچھ جنگ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر کچھ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ بہت سخت انداز میں شروع ہوئی ہے، اعلان براءت کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور اس کے اندر بہت ہی سخت رویہ اختیار کیا گیا ہے، مشرکین کے خلاف بھی اور منافقین کے خلاف۔ اس سورہ کے تقریباً 15 سے زیادہ نام ہیں اس سختی کی وجہ سے کہ اس میں منافقین کی جس طرح سے فضیحت کی گئی ہے اور جس طرح سے مشرکین کے سے اعلان براءت ہو گیا، لیکن اس سب کے باوجود اس میں اس کا نام سورہ توبہ بھی ہے اور اس میں توبہ کے الفاظ بہت زیادہ کثرت سے آئے ہیں۔ تاب اللہ، یتوب اللہ، یتواب، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس سب کے باوجود جو شخص توبہ کر لے اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور جو توبہ نہیں کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کے راستے بھی کھلے ہیں۔ یہ سورہ ہے، شروع کرتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف اعلان براءت ہے، ان لوگوں سے براءت کا اعلان ہے جن سے تم نے عہد کیا تھا، جو کہ مشرک ہے اور ان سے صلح کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ان سے براءت کا اعلان ہوتا ہے، اب ہمارے ان کے درمیان کوئی صلح نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہ 4 ماہ زمین پر چلے پھریں اور جو کرنا ہے کر دیں، اور وہ جان لیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے ہیں، اور ان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ بڑے حج کے دن اس بات کا اعلان کر دینا ہے، تمام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دینا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین سے بالکل بری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے اعلان براءت کرتے ہیں۔ اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ منہ پھیریں گے تو تم جان لو کہ، اور اگر تم منہ پھیرو گے، مشرکین سے کہہ دو کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو تم یہ جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا، مشرکین میں سے جن لوگوں سے تم نے عہد کیا ہے اور انہوں نے عہد کا لحاظ رکھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی ہے، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی ہے، تو ان کی مدت تک کے ان کی صلح کا جو معاہدہ تھا اور جو مدت تھی اس وقت تک کے لیے تم ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر مشرکین کو قتل کرو، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، ان کو پکڑ لو، ان کو قید کر لو، اور ہر جگہ ان کے لیے طاق میں بیٹھو۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور بہت مہربان۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ چاہتا ہے کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کوئی جنگ نہیں کرنا ہے ہم سے، ہم کو دین سکھانا ہے، تو اگر کوئی تمہاری پناہ میں آتا ہے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس کو قرآن سناؤ، اس کے بعد پھر حفاظت کے ساتھ اپنی حفاظت میں اس کو اس کے ٹھکانے تک چھوڑ کے آؤ، اس وجہ سے کہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپسی پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش تھی کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں، حج کر کے آئیں، لیکن آپ نے اس خواہش کو وہیں چھوڑ دیا، اس لیے کہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ وہاں پر اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ روریاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ان کی نمازیں وہی سیٹی اور تالیوں کی شکل میں ان کی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی تلبیہ میں لبیک لبیک کہنے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا اعلان کرتے ہیں باقاعدہ۔
تو ان کے ساتھ حج کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوگا یا سکون اطمینان حاصل نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کینسل کر دیا یا ملتوی کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آ گیا برات کا کہ 4 مہینے کی مہلت دے دو ان کو، اس کے بعد پھر مکہ سے مشرکین کو ختم کرنا ہے اور ان کے ساتھ سارے معاہدے ان کے ساتھ کے ختم. ان سے اعلان کر دیا گیا کوئی معاہدہ ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہے. صلح حدیبیہ کے وقت معاہدہ ہوا تھا 10 سال، کوئی معاہدہ اب نہیں رہے گا ہمارے تمہارے درمیان. اور اگلے سال حج کے موقع پر کوئی مشرک یہاں موجود نہیں. پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت سارے مسلمان نکلے تھے حج کے لیے، اور پھر جب یہ اعلان برات آئے، سورہ نازل ہوئی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ حج کر کے اور حج میں لوگوں کو یہ سورہ سنا کے آنا کہ اب ان کے ساتھ آئندہ حج سے پہلے ان کو یا توبہ کر لیں یا وہ جگہ خالی کر دیں. وہاں کوئی حج نہیں کرے گا، کوئی مشرک وہاں حج نہیں کرے گا. آگے دیکھیے کئی فیکون للمشرکین، مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں وہ، الا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو وہ جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہے تم بھی اس معاہدے پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، معاہدے پر قائم رہنے والوں کو، عہد کا پاس و لحاظ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے کیا جائے، اس لیے کہ جب وہ غالب آئیں، جب بھی ان کو موقع ملے گا تو نہ وہ کسی رشتہ داری کا، نہ کسی دوستی کا، نہ کسی معاہدے کا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کریں گے. اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ تم کو کاٹنے میں کوئی بھی تردد نہیں کرے. یہ اپنی زبانوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں نا، لیکن ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ گناہ گار، انہوں نے اللہ کی آیات کو سستے داموں خرید، اللہ کی راہ سے روکنے کا کام کیا. بدترین کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی دیانتداری کا لحاظ کرتے ہیں. یہ سخت سرکش لوگ ہیں، حد سے گزرے ہوئے لوگ. اگر یہ توبہ کر دے، دیکھیے اس سب کے بعد بھی اولئک هم المعتدون، یہ بہت سرکش اور حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، لیکن اگر یہ توبہ کر دے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے. پھر ان کے ساتھ بھائیوں اور رسول کرنا ہے. اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کو جان جائیں، جاننے والوں کے لیے. اگر یہ بدعہدی کریں، اپنا معاہدہ کرنے کے بعد یہ اس کو توڑ دیں اور یہ دین کے معاملے میں تمہیں تکلیف پہنچائیں تو پھر تم ان سے جنگ کرنا. یہ کفر کے رہنما اور کفر کے امام ہے. یہ تم ان سے جنگ کرو، ان کی کسی قسم کا بھروسہ مت کرو. جب تک جنگ کرو جب تک کہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائے. کیا تم ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ کیسے تم ان سے جنگ نہیں کرو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عہد شکنی کی ہے، عہد کو توڑا ہے، معاہدہ کر کے اس کو توڑا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو بے گھر کرنے کا ارادہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ کی شروعات کی ہے. تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. تم ان سے جنگ کرو. جب تم جنگ کرنے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کا آسمان پہ سے اس کا عذاب اتر جائے، لیکن تم جنگ کے لیے آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے لیے عذاب بنا دے گا. تمہارے ہاتھوں یہ رسوا ہوں گے، تمہاری تائید ہوگی. اور جب تم اپنے ہاتھوں سے ان سے بدلہ لو گے، ان لوگوں نے تم کو بے گھر کیا، ان لوگوں نے تمہارے مال و جائیداد پر قبضہ جمایا، ان لوگوں نے تمہیں شروع سے اب تک اتنا ستایا، جلایا، مارا، پیٹا، کوٹا، سب کچھ کیا. اگر اللہ تعالیٰ کو آسمان پہ سے عذاب آ جائے تو تمہیں اتنی راحت نہیں محسوس ہوگی جتنا جب تم خود جاؤ گے ان سے جنگ کرنے کے لیے اور اپنے ہاتھ سے ان سے بدلہ لو گے، تو تمہارے دل کو جو تشفی اور سکون اطمینان حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُخْزِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کریں گے. وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، ان کے خلاف تمہاری مدد و تائید فرمائیں گے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن لوگوں کے دلوں کو تسلی اور سکون، ٹھنڈک نصیب ہوگی. اور ان کے دلوں کا غیظ، غصہ ان کا ختم ہو جائے گا، ان کا غصہ مٹے گا. اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے اس کی توبہ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جہاد کا حکم نہیں آئے گا اور تمہیں جہاد نہیں کرنا پڑے گی؟ جہاد کا حکم کیوں آ رہا ہے؟ اس میں کیا مسئلے آتے ہیں؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ
क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, जिहाद नहीं करना पड़ेगी? और अल्लाह ताला नहीं देखेगा कि तुम में से कौन है जो जिहाद करने वाले हैं? तुम में से कौन है जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के अलावा किसी को अपना अजीज, अपना हमराज और अपना सगा नहीं बनाया है? अल्लाह ताला खूब जानने वाला है। इस तरह से जंग, जिहाद के जरिए, जंग के जरिए ये चीज खुलकर सामने आ जाती है कि कौन किसका दोस्त है, कौन किसका मददगार है और कौन किस पर भरोसा करने वाला है। मुशरिकीन को इस बात का क्या हक है कि वो अल्लाह की मस्जिदों को तामीर करें? खाने काबा को आबाद करने का हक उन्हें कहाँ से हो गया, जबकि वो अपने ऊपर कुफ्र की गवाही देते हैं? जब वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, तो अल्लाह के घर को वो आबाद कैसे करेंगे? इनके तो सारे अमाल जाए हुए में हैं, ये हमेशा हमेश के लिए दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह की मस्जिदों को तो वो आबाद करता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जो नमाज कायम करता है और ज़कात देता है और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है। उनको हक है कि वो मस्जिदों को आबाद करेंगे। ये वो लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाएगा और वो हिदायत पाएंगे। क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी और मस्जिद हराम को आबाद करने की जिम्मेदारी ऐसे बना ली, यानी ये करने वाला उसके बराबर हो सकता है जो अल्लाह पर जो अल्लाह पर ईमान रखे और आखिरत के दिन पर ईमान रखे, अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दे, जिहाद करे? अल्लाह की नजर में ये दोनों बराबर नहीं है। एक शख्स है, एक कौम वो है जिसका अल्लाह पर ईमान है, ना आखिरत के दिन पर ईमान है। वो सिर्फ हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद की आबादी का काम कर रहा है, खाने काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी लेवा। और एक एक कौम वो है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखती है, अल्लाह की राह में अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। तो अल्लाह किसको कर, अल्लाह ताला किससे राजी होगा? अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। जो लोग ईमान ले आए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपना जान और माल लगा दिया, अल्लाह के नजदीक उनका मकाम बहुत बड़ा है और यही कामयाब होने। इनका रब इनको बशारत देता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए रहमत है, इनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुशनुदी है। रहमतिम मिन व रिज़वानिन व जन्नातिन। अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, फिर अल्लाह ताला की खुशनुदी, और फिर बागात जिसमें हर तरह की नेमतें होंगी और हमेशा रहने वाली नेमतें। ये उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। बेशक अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा बदला है। ये लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बाप, भाई, इनको अपना दोस्त, वली, कारसाज मत बनाओ। अगर ये ईमान पर कुफर को तरजीह दे, ये मत सोचो कि नहीं मेरे मेरे अब्बा हैं, नहीं वो मेरे भाई हैं। अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह देते हैं तो तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जो उनसे दोस्ती रखेगा, उनसे उनको अपना कारसाज और वली बनाएगा, ये जालिम है। ए नबी, इनसे कह दीजिए। कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे वो लोग, जिन्होंने सब कुछ छोड़ के निकल आए थे और खुद अपने हाथों से जंग करना थी। सामने अपने बाप, अपने भाई, ये लोग होते थे और अपने हाथों से इनको कत्ल करने का। लेकिन उनका ईमान, उनका जज्बा जो था, वो सीरत की किताबों में आप पढ़े तो यहाँ तक आपको मिलेगा कि ये कहा उन्होंने कि मेरा बाप अगर मुशरिक है या मेरे चचा अगर मुशरिक है और वो आएंगे जंग में, तो कोई और मत मारना, उनको मैं मारूंगा। इसलिए अगर किसी और ने मारा तो उसकी तरफ से हो सकता है मेरे दिल में कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा आए कि ये मेरे बाप का कातिल है, ये मेरे चचा का कातिल है। लेकिन मैं खुद अगर उनको कत्ल करूंगा तो फिर मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। मोमिनीन में से किसी की तरफ, किसी के लिए मेरे दिल में कोई कीना या कोई हसद नहीं आएगा। तो ये ईमान था। ऐलान देखिए, कुल इनका नाबाकुम, कह दीजिए, आप ये ऐलान कर दीजिए लोगों, अहले ईमान में ये ऐलान किया जा रहा है, अगर तुम्हारे बाप, बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे शौहर, तुम्हारे खानदान, तुम्हारे रिश्तेदार, वो माल जो तुमने जमा किया है, वो कारोबार जिसके मांद पड़ने का तुम्हें अंदेशा है, वो ठिकाने, वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये चीजें, ये रिश्तेदारियां, ये माल, ये दौलत, ये घर, ये महल, अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा तुम्हें महबूब है, अगर अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा तुम्हें ये चीजें महबूब हैं, तो तुम इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाए। अल्लाह गुनाहगार लोगों को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला ने इससे पहले बहुत जगह तुम्हारी मदद की है। और जंग हुनैन के मौके पर, जंग हुनैन में क्या हुआ था?
اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی تعداد دیکھ کے، اتنی بڑی تعداد تمہاری تھی کہ تمہیں اپنی تعداد دیکھ کے خود اپنے آپ خوش ہو گئے تھے، اترا گئے تھے، اچھا لگ رہا تھا تمہارے دل میں، غرور آ گیا تھا کہ دیکھ کے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہم، لیکن یہ تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی۔ جب تمہاری تعداد کم ہوتی تھی، جب تم بدر میں، احد میں، احزاب میں، جب تم چھوٹی چھوٹی تعداد لے کے بڑے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت تمہارا اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس وقت تمہارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور تم اس سے مدد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا تھا، اور تم کامیاب ہوتے تھے، فتح پاتے تھے، غالب آتے تھے۔ لیکن حنین کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ فتح مکہ کے لیے اتنا بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے مدینہ، جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مکہ سے مل گئے تھے، شامل ہو گئے اس لشکر میں، اور وہاں سے نکل کے اب طائف کی طرف چلے، حنین کے مقام پر جنگ ہونا۔ جب حنین کے مقام سے گزرے تو ان لوگوں کو، اب یہ لوگ جب نکلے لشکر لے کے، مکہ سے نکلے طائف کی طرف جانے کے لیے، تو ان لوگوں کو اپنا لشکر دیکھ کے خود دل میں یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں آج ہم ہیں، اتنی بڑی طاقت، تو ہم سے کون مقابلہ کر سکے گا، کون جیت سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے دل میں کیا آ گیا تھا کہ ہم کچھ ہو گئے ہیں، اب کسی اس میں ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہدایت دیتا ہے، اور ان کے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درست کرتا ہے، ان کو صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان پہ لے آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں کو اطلاع ہو گئی کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ یہ لوگ آ رہے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے سے گزرنا تھا وہاں جانے کا۔ اتنا بڑا لشکر جب اس وادی میں سے گزر رہا تھا، تو وہ لوگ جن کے پاس جانا تھا جنگ کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو پہاڑوں پہ چھپا دیا۔ اب آپ تصور کریے کہ بیچ سے لشکر گزر رہا ہے، جگہ تنگ ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اوپر سے تیر برس رہے ہیں، بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ اور جب اتنی بڑی تعداد، 10,000 سے مزید بہت زیادہ تعداد، اور اس میں اگر بھگدڑ مچ گئی، ہر ایک گھبرا کے بھاگ رہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا آگے جائیں پیچھے جائیں، اگر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنا ہے تو اوپر سے ہی تیر آ رہا ہے، نیچے کہیں نہیں جا سکتے، آگے اور پیچھے کدھر نکل کے جائے، اور اتنا بڑا لشکر، ایک آدمی نہیں ہے کہ وہ کسی پتھر یا کسی چٹان کے آڑ میں آڑ دے سکتا ہے یا کہیں بھاگ۔ تھوڑی دیر میں پورا غرور ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی تم کامیاب۔ ایسا ایسا تجربہ آپ کو اپنی زندگی میں بہت بار ہو، پتہ ہے، جب آپ کو، مان لیجیے مثال کے طور پہ، ابھی آپ پہلی بار بہت بڑی دعوت کرنے کے ارادے سے، میں ایک عام مثال سے بتا رہا ہوں، تو آپ کو یہ لگا رہے گا کہ وقت پہ کھانا تیار ہو جائے، ہر چیز اچھی بن جائے، اور اس کے لیے مشورہ بھی کریں گی، لوگوں سے مدد بھی کریں گی، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا بھی کریں گی، اپنی بے بسی کا بہت اظہار ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بہت مدد طلب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ کام اچھی طرح سے ہو جائے، اور وہ کام اچھی طرح سے، پھر آپ نے بہت بار یہ کام کیا، اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس اب تو میرا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا، اب مجھے 50 آدمی 60 آدمی کھانا پکانا، دعوت کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دعوت دیتے ہیں، کچھ دن کیا ہوتا ہے، گیس ختم ہو جاتی ہے، گیس ملنے والی نہیں ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کام والی چھٹی کر دیتی ہے، اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں اپنے اختیار سے میں نہیں کر سکتا، کتنی ہی ماہر ہو اپنے میدان میں، اور کتنے ہی جانکاری اور کتنے ہی اختیار حاصل ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہے تو پھر آپ کی ساری کوششیں بیکار۔ تو کتنے، جب پہلی پہلی بار کوئی چیز سیکھے، مطلب مثال کے طور پہ کوئی لڑکا بھی گاڑی، بائک چلانا یا سائیکل چلانا پہلے پہلے، تو وہ بیٹھتے وقت خود دعا وہ پڑھیں گے کہ گر نہ جائیں، خیریت پہنچ جائے۔ آپ بھی ان کو پہلی پہلی بار بچہ سفر کر رہا ہے تو خود دعا ہوا کر کے رخصت کریں گی، اس کے بعد پھر یہ بار بار کا ہونے لگا، نہیں اس کو کوئی بات نہیں، تو بہت ماہر ہے گاڑی چلانے میں، بہت ماہر ہے اپنی سائیکل چلانے میں، بہت ماہر ہے اپنے سفر میں، یہ بہت ماہر ہے، پھر آپ بھروسہ ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت ماہر ہے، تب جھٹکا لگتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی ماہر واہر نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی تدبیر کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو ہر وقت اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا خیال رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طاقت کی
وہ رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال رہے، اور اس بات کا اظہار رہے کہ ہم جو کچھ بھی ہے، ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا جب تک ہم کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے اس وقت ہم بالکل بے بس ہو سکتے ہیں اور روک سکتے ہیں۔ چلیے دیکھ رہے ہیں جنگ حنین کے موقع پہ کیا ہوا۔ صرف ایک آیت کے اندر اتنی اچھی طرح سے منظر ہے، پورا منظر نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت جگہ تمہاری مدد کی تھی، اور حنین کے وقت، جنگ حنین کے موقع پر جب تمہاری بڑی تعداد سے تمہیں خود غرور ہونے لگا، لیکن یہ بڑی تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آئی، اتنی وسعت کے باوجود یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگتے پھر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول کے اوپر، مومنین کے اوپر سکینت اور اطمینان نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سزا دی، عذاب دیا، اور یہ کافروں کا بدلہ ہے۔ یعنی تم پھر بھی غالب ہوئے، فتح ہوئی تم کو، لیکن ایک لمحے کے لیے تم کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود کتنی تنگ ہے اور تمہیں کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھیے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، یہ گھمنڈ، یہ غرور اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا اور بہت مہربان۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ مشرک ناپاک ہیں، اس سال کے بعد ان کو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنا ہے۔ اگر تمہیں فقر و فاقہ کا ڈر ہے تو فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کرے گا۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں رہیں گے، اگر جو حج کے موقع پہ جو تجارت ہوتی تھی اور جو فائدہ ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا، فکر نہ کرو، اللہ بے نیاز کرنے والا ہے۔ جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ نے جو کچھ حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اللہ اس کے رسول نے جو حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے، چاہے وہ اہل کتاب ہی میں سے۔ تم ان سے جنگ کرو، اور اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ یہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں اور ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں، یہ ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر تمہارے سامنے ٹیکس پیش کر دیا کریں، ادا کیا کریں۔ یہاں ان کا ذکر ہے اہل کتاب کا، اگر وہ یہودی اور عیسائی جو لوگ، ان سے جنگ کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان سے جنگ کرو، اور یا تو قتل ہو جائے گی وہ، یا صلح کریں گے۔ تو صلح اس بات پہ ہوگی کہ وہ تمہاری بستی میں رہ سکتے ہیں لیکن وہ اپنے یہاں رہنے کا ٹیکس دیں گے۔ یہ ٹیکس دینا اس بات کا ہوگا کہ یہ ہمارے ماتحت ہیں، وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا ہو کر ماتحت ہو کر رہیں گے اور اس کا ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور یہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے۔ یہ سب ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اور یہ کافروں کی بات کی نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کافروں نے یہی کیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، اور یہ ان کی باتوں کی نقل کرتے ہیں۔ برباد کرے اللہ تعالیٰ ان سب کو، یہ کدھر بھٹک رہے۔ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے راہبوں کو، اللہ کو چھوڑ کر انہی لوگوں کو خدا بنا لیا ہے۔ خدا اس معنی میں بنا لیا کہ ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو یہ حلال مان لیتے ہیں، ان کے علماء کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو یہ حرام مان لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم۔ اگر مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے علماء کو اس درجے تک مانتا ہے کہ اگر قرآن کی کوئی آیت آئی اس کے مطابق اور علماء کہتے ہیں کہ یہ، تو کہیں گے کہ نہیں علماء صحیح کہنا، قرآن کی آیت کو رد کرتے ہیں۔ صحیح احادیث میں کوئی چیز موجود ہے، علماء نے یہ کہا ہے، آپ کہیے کہ نہیں حدیث میں ایسے ہوگا، نہیں ہمارے علماء ایسے کہتے ہیں۔ تو اگر وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر علماء کی بات کو لے کر پکڑ لیتے ہیں اور انہی کو حلال اور حرام کے اختیار دے دیتے ہیں، تو یہ اسی حکم میں آئے گا وہ بھی، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے عبادت گزار لوگوں کو، خدا کو چھوڑ کر ان کو خدا بنا لیا ہے، مسیح ابن مریم کو خدا بنا لیا ہے۔ حالانکہ ان کو تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک اللہ کی، ایک معبود کی عبادت کریں گے، کوئی معبود اس کے سوا ہے ہی نہیں، پاک ہے اس کی ذات ہر شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، اسلام کو مٹا دیں، دین کو مٹا دیں۔
کیسے؟ اپنے منہ سے، یعنی بہت آسانی سے اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس پہ انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نور، اپنی روشنی کو، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، یعنی یہ دین پھیل کر رہے گا، پھیل کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار پوچھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہدایت دے کر، دین حق دے کر، تاکہ وہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کرتے، چاہے یہ کام مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار پوچھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سارے عبادت گزار اور علماء یہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور ناحق ان کا مال کھاتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور سنو، جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب۔ کس چیز کی خوشخبری؟ دردناک عذاب اس دن جس دن یہ ساری چیزیں، سونا چاندی جتنا ہوگا، سب کو آگ پر تپایا جائے گا، دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ اس کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کی تھی، تمہارے خزانے ہیں، یہ اپنے خزانوں کا مزہ ہے۔ اس آیت سے ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ جو چیز جمع کرے گا اور جس چیز میں بھی لوگوں کی حق تلفی کرے گا، وہی چیز اس کے لیے عذاب کا سبب بنے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی اپنے اوپر اونٹ لادے چلا رہا ہوگا، کسی کے اوپر گائے لدی ہوئی ہوگی، جانوروں میں بےمانی کی ہوگی، جانور اس کے کندھے پر سوار، اگر زمینوں میں بےمانی کی ہوگی تو زمین اس کے کندھوں پر ہوگی، اگر سونے چاندی کے ڈھیروں میں کیا ہوگا تو وہ اس کے کندھوں، یعنی جو اس نے بےمانی کی ہوگی یا جو بھی اس کا گناہ ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح کا گناہ ہوگا، غلطی ہوگی، اسی طرح کی اس کو سزا ملے۔ یہاں جب کہا گیا ہے کہ اس کے داغا جائے گا، اس کی پیشانی، پھر اس کا پہلو، پھر اس کی پیٹھ، یہ تینوں چیزیں خاص طور سے کیوں؟ کیونکہ وہ سونے چاندی کے خزانے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ آپ تصور کریے کہ اس کے گھر میں پیچھے سونے چاندی کے خزانے رکھے ہوئے، دروازہ بجا، کوئی ضرورت مند آیا ہے تو اس کو دیکھتے ہی پہلے اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، اس کے بعد اس نے گھوما، ہٹا اس کی طرف سے نا، یہ پہلو اس کو دکھایا اور پلٹ کے اندر چلا گیا۔ جو سائل آیا تھا اس نے کیا دیکھا؟ اس کی پیشانی پہ بل دیکھا، اس کو مڑتے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے اس کی پیٹھ دیکھی، یہ دیکھا نا، یہ دکھا کے وہ چلا گیا، اور سائل کا جو دل دکھا، اس کو جب تکلیف ہوئی اس کا اس کو اندازہ نہیں۔ تو انہی چیزوں پہ پھر تکلیف ہوگی، اس کے خزانوں کو تپایا جائے گا، سونے چاندی کو تپایا جائے گا، اور پہلے اس کی پیشانی، پھر اس کا پہلو، پھر سائڈ، اور پھر اس کی پیٹھ اسی سے داغی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے مزہ، خزانوں کا یہ مزہ ہے۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں اس وقت سے ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جس میں جنگ نہیں کرنا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ سیدھا سچا دین ہے، اس میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکین سے جنگ کرو، تمام مشرکین سے، تمام کے تمام مشرکین سے جنگ کرو، جس طرح سے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، وہ ہر مسلمان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو تم ہر مشرک سے دشمنی رکھو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ نسی کی رسم جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ آ گیا لیکن ابھی جنگ بند نہیں کرنا ہے، تو جنگ جاری رکھی، اگلے مہینے کو اس کے بدلے حرمت والا مہینہ مان لیا اور اس میں جنگوں کو بند کر دیا۔ یہ چیز، یہ عادت، نسی والی عادت، یہ کفر میں اضافے کا سبب، اور اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ایک سال اسی مہینے کو حلال کرتے ہیں، دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی کو پورا کر دیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال بھی کر دیں۔ ان کی بدعمالیاں ان کو کتنی اچھی لگتی ہیں، کتنی مزین ہے ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا بات ہے، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہو، تو تم ایسا لگتا ہے کہ مارے بوجھ کے زمین میں چپکے پڑ رہے ہو یا دھنسے جا رہے ہو زمین میں۔ دنیا کی زندگی اتنی اچھی لگتی ہے تمہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جنگ تبوک کا،
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ایسے کبھی بھی جنگ کے لیے جاتے تھے تو آپ یہ بتاتے نہیں تھے، اس لیے کہ دشمن کو پتہ چل جائے گا، اس لیے بات پھیل جائے گی، اس لیے آپ یہ نہیں کہتے تھے کبھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں مقابلہ ہے اور کس سے مقابلہ ہے، کچھ نہیں بتاتے. صرف یہ کہ تیاری کر لو، جنگ کی تیاری کرنا، ہمیں کہیں جنگ کرنے جانا. لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ بہت دور جانا تھا، سفر بہت لمبا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر تھوڑی سی تیاری سے نکلتے تو پھر راستے میں پریشانی ہو جاتی. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت مدینے میں، مکہ کے لوگ تو تجارت کرنے والے لوگ تھے، لیکن مدینے کے لوگ کھیتی باڑی والے لوگ تھے. ان کے یہاں باغات تھے اور کھیتیاں تھیں. باغوں میں پھل تیار ہو چکے تھے، فصلیں تیار ہونے والا موسم تھا، وہ سخت گرمی کا موسم تھا اور فصل تیار ہونے کا موسم تھا. اس وقت لوگ وہ جگہ چھوڑ کے کہیں جانا آنا سفر کرنا پسند نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی پہلے ہی سے بتا دیا تھا تاکہ لوگ اسی حساب سے تیاری کر کے سمجھ کے نکلیں گے. لیکن جب یہ اعلان ہوا تو لوگ کئی طرح کے ہو گئے. اس میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین. کچھ ایسے صحابہ تھے جیسے حضرت عثمان آئے، انہوں نے کہا کہ میرے طرف سے 100 اونٹ اور ان کے اوپر کجاوا اور ساری چیزیں میری طرف سے اتنے تیار ملیں گے آپ کو جہاد جانے کے لیے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میری ساری چیز اللہ کی راہ میں قربان ہے. حضرت عمر کہنے میرا آدھا مال اللہ کی راہ میں. اس طرح کے لوگ بھی تھے. اس طرح کے لوگ بھی تھے جن کے پاس نہیں تھا بہت زیادہ، دن بھر مزدوری کر کے مٹھی بھر کھجورے لے کے آتے، یہ ہماری طرف سے قبول کر. اس طرح کے لوگ بھی تھے جو ان تھوڑی تھوڑی چیزوں محنت سے خرچ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے کہ اتنا دے کہ انہوں نے کیا جنگ جیت لی اور کیا فائدہ ہو گیا اور کیا انہوں نے مدد. وہ لوگ بھی تھے جو جانے کے لیے تیاری کر رہے، اور وہ لوگ بھی تھے جو جانے والوں کی ہمتیں پست کر رہے تھے اور ان کو بہکا کر. اور اسی میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کسی طرح کے ان کے اندر نفاق نہیں تھا، لیکن صرف یا تو مال و اولاد کی محبت کہیے یا سستی کہیے، اس کی وجہ سے وہ نہیں نکل سکتے. ان سبوں کے ساتھ الگ الگ کیا تفصیلات تھی وہ دیکھیے آپ، تفصیلات آ گیا. ان لوگوں جی ایمان لائے ہو، کیا بات ہے جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو. یعنی مارے اتنے بھاری جیسے بوجھ کے مارے زمین پہ چپکے پڑنا ہے، نہیں نکل سکتے یہاں سے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، اس پر مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں. اگر تم نہیں نکلے جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم لے آئے گا، تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم اس کی مدد نہیں کرو گے، رسول نکلے ہیں کام کے لیے، تم اس کی مدد کرنے سے انکار کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے اس کی مدد کی تھی. اس وقت جب یہ دو تھے، صرف دو، اور مکہ سے نکال دیے گئے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب پورے مکہ والے مل کے ان کی تلاش میں تھے اور ان کے سر پر انعام رکھا گیا تھا اور وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ. جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا غم نہ کرو اللہ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر اطمینان اور سکون اتار دیا تھا اور ایسے لشکر کے ذریعے ان کی مدد کی تھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات پستی میں رکھی اور اللہ کا کلمہ بلند و بالا رہا. اللہ اور واقعی اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ منافقین کو ایک ڈانٹ پڑی ہے سمجھیے. اس کے بعد پھر آگے ان کو حکم دیا جا رہا ہے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے ان فرو، نکل چلو خفافاً وثقالاً، جیسے بھی نکل سکو، ہلکے یا بھاری، بہت سامان ہے، بہت تیاری ہے، کم تیاری ہے، نکل کھڑے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال اور اپنی جان سے نکل جاؤ اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم اس کا انجام جانو. اب خود ان کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر مقصد قریب کا ہوتا، اگر سفر مختصر ہوتا تو یہ تمہاری بات مان لیتے کہ چل دیتا، تمہارا ساتھ دینے کے لیے نکل لیتے. لیکن سفر بہت طویل ہے اور بہت مشقت والا ہے، اور یہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہ اپنے آپ کو برباد ہلاک کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تو ایک تو نہ نکلنے کی سزا، اوپر سے جھوٹ بولنے کی سزا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں.
تو جب لوگ آتے تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منافق تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اپنی لمبی لمبی مجبوریاں بیان کرتے تھے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا، ہم نہیں جا سکیں گے، تو آپ کہتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک، معاف کرے اللہ تم کو اس بات پر، تم نے کیوں ان کو رکنے کی اجازت دی تھی؟ ان کو رکنے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ پتہ تو چلتا کہ کون اس میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، جھوٹوں کو بھی تم اچھی طرح سمجھ لیتے۔ اصلا اگر تم نے اجازت دے بھی دی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا وہ یہ اجازت لینے ہی نہیں آئے گا کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اجازت لینے کے لیے بیٹھنے کی اجازت تو وہ لوگ لینے آتے ہیں جو اللہ اور اس کے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے دل شک و شبہ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک کی وجہ سے پس و پیش میں پڑے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں جا کے فتح ہوگی کہ شکست ہوگی، پتہ نہیں بچ کے آئیں گے بھی کہ ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہاں سارے پھل پکے ہوئے ساری فصل برباد ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی پس و پیش میں یہ نکل نہیں پا رہے ہیں۔ اگر یہ نکلنا چاہتے تو اس کے لیے تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا، اللہ نے ان کو سست کر دیا اور کہا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ بیٹھنے والے مطلب کچھ لوگ تو جو ہے مجبوری کی وجہ سے ہیں، جو اپاہج ہیں، جو بہت بزرگ اور ہیں، یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کو رہنا ہی ہے، جنگ میں نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو بھی بٹھا دیا۔ اگر یہ نکلتے بھی تو بھی تمہیں صرف نقصان ہی پہنچاتے اور تمہاری صفوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتے، خلل ڈالتے، اور تم میں بھی کچھ لوگ ان کی بات سننے والے ہیں، اس لیے کہ بہت سے تو پکے ایمان والے لوگ وہ جانتے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور یہ بہکاتے ہیں، لیکن کچھ کچے ایمان والے لوگ ہیں، کچھ نئے نئے مسلمان ہیں، تو وہ ان کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں اور ان کی ماننے لگتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا یہ تمہارے ساتھ جاتے بھی تو تمہاری صفوں میں افراتفری پھیلاتے اور بدگمانیاں اور برائیاں پھیلاتے اور اس کو تمہارے لشکر کو اور کمزور کرتے، فائدہ نہیں تھا ان کے کام سے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی اور معاملات کو بہت الٹا اور پلٹا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ کا معاملہ غالب ہو گیا اور یہ ناپسند کرتے رہ گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دی کہ ہمیں مت لے جائیے، اصل میں میرا ایمان بہت کمزور ہے، ایمان نہیں مطلب میرا دل بہت کمزور ہے، ہم وہاں جائیں گے، وہاں شام کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، مجھے ڈر ہے میں ان کی عورتوں کو دیکھ کے کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں میرے دل میں کچھ وہ نہ ہو جائے، اس لیے مجھے مت لے جائیے، مجھے اپنے اوپر فتنے کا اندیشہ ہے۔ ان میں سے کوئی یہ کہہ کے اجازت مانگتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے فتنے میں مت ڈالیے، ان سے کہیے فتنے میں تو تم پہلے ہی پڑ چکے ہو اور دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی خیر نازل ہوئی تو انہیں بہت تکلیف ہوگی، اور اگر تمہارے پر کوئی مصیبت آ پڑی تو کہیں گے کہ اچھا وہ ہم نے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیا، اور وہ منہ پھیر کر چل دے گا، خوب خوش ہوں گے، اسی لیے ہم نہیں گئے تھے، اسی لیے ہم لوگ یہیں رہ گئے، اچھا وہ ہم نہیں گئے تھے ان کے ساتھ، دیکھو کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ کہہ دیجئے مومنوں کو ایک بات سکھائی گئی ہے، ایک بنیادی ایمان کا بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھنا ہے اور جس کی وجہ سے پھر کبھی انسان کو پریشانی نہ ہو۔ کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، صرف اتنا ہی ہم کو نقصان ہوگا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا، اور اللہ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اور اللہ تعالیٰ ہمارا ولی و کارساز ہے، تو اس نے اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو وہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا ولی و کارساز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو اس میں بھی کچھ خیر ہوگی، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے ہمیں وہی نقصان پہنچے گا جو ہمیں اللہ نے مقدر کیا ہوگا، وہی ہمارا کارساز اور ولی ہے، اور اس اللہ کی ذات پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کہہ دیجئے ان سے کہ تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں خیر ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں شہادت ملے گی، مر جائیں گے ہم وہاں جا کے تو شہادت میں خیر ہے، اگر تم سمجھ رہے کہ نہیں ہم واپس آئیں گے تو ہم جہاد کر کے غازی بن کر واپس آئیں گے، اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے، لیکن ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا تو ہمارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو ملے گا یا کسی اور طریقے سے ملے گا، بس ہم اس کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تمہیں اپنا عذاب کا مزہ چکھا دے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب کا مزہ چکھا دے، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے۔
کہہ دیجئے کہ اگر تم انفاق کرتے ہو دکھانے کے لیے، خوشی خوشی کرو یا ناگواری کے ساتھ کرو، تمہارا انفاق قبول ہوگا ہی نہیں. جو بھی اللہ کی راہ میں تم تو لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ لا کے ڈال رہے ہیں، تو تم بھی بڑا خوش خوش لا کے ڈالو یا بہت دل کے بیزاری کے ساتھ لا کے کچھ اس میں رکھ دو کہ ہمارا بھی حصہ ہو سب دیں گے کہ ہم نے بھی کیا ہم نے بھی کیا. اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، ایک پیسہ بھی اس میں سے قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم گناہ گار لوگ. ان کے صدقے کیوں قبول نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں. نماز پڑھنے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی اور بیزاری کے ساتھ، انفاق کرنے چلتے ہیں تو بڑی ناگواری کے ساتھ. یہ صفات ہے منافقین کی. ایمان کی کمی ہوتی ہے، نماز بیزاری سے ہوتی ہے، انفاق ناپسندیدگی اور ناگواری کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. ان کے مال اور اولاد کی کثرت، ان کی خوشحالی تمہیں حیرت میں نہ ڈالے، تعجب میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اتنا سب کچھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کی زندگی میں ان کو سزا دینے والا ہے، اور ان کی جب روح نکلے گی، جان نکلے گی، تو کفر کی حالت میں جان نکلے گی. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، دیکھو ہم بھی ساتھ چلیں گے، ہم بھی انفاق کریں گے، ہم بھی یہ کریں گے. یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ اہل ایمان نہیں ہے. یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں. یہ اپنے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے یہ تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اگر ان کو کہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے، کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے، تو بہت تیزی سے اندر جا کر چھپ جائیں گے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انفاق، اس صدقے پر تمہیں تانا دیتے ہیں. جب زکوٰۃ کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی. ہر معاملے میں یہ تمہیں ناانصافی کا قصوروار ٹھہراتے. اگر ان کو خوب دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے، نہیں دیا جائے تو ناراضگی کا اظہار. اگر یہ جتنا ملتا ہے اسی پر خوش ہو جاتے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو دیا جاتا ہے اس پر خوش ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم کو نوازتا رہے گا، اللہ کے رسول اپنے فضل سے ہمیں دیں گے، ہم اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں اور خوش نہیں ہوتے ہیں. ہر حال میں ان کو شکوہ شکایت اور اعتراض ہی رہتا ہے. اگلی آیت میں زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کرنا ہے اس کی کچھ مدیں بتائی گئی ہیں. انما صدقات، یہ آیت آپ ذہن میں رکھیے. کبھی بھی آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے نا کہ زکوٰۃ کہاں دے سکتے ہیں، کہاں نہیں دے سکتے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس مرتبے کے لیے دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں آسانی ہوگی کہ زکوٰۃ، صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ آپ اپنے مالدار رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، اجنبیوں کو بھی دے سکتے ہیں. صدقہ مطلب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنے دل سے جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. بہت لوگوں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کے مال میں صدقہ نہیں ڈال سکتے، مسجد کے تبرع میں زکوٰۃ نہیں ڈال سکتے، صدقہ ڈال سکتے ہیں. صدقہ کا مطلب کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی ہے، ایک شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی صدقہ کہا. تو جو بھی کسی کے خیر کے لیے خرچ کیا جائے گا وہ صدقہ ہے، زکوٰۃ سے ہٹ. زکوٰۃ کے لیے یہ اتنی جگہ ہے، صدقہ کے لیے آپ کہیں بھی دیجیے، غریبوں کو دیجیے، امیروں کو دیجیے، مسجد میں دیجیے، اسکول میں دیجیے، کسی سے دل جوڑنے کے لیے دیجیے، کسی کا دل صاف کرنے کے لیے دیجیے، کسی بھی کام کے لیے دیجیے جہاں آپ اس کی ضرورت اور فائدہ سمجھ رہے ہیں. لیکن زکوٰۃ کے مستحق کون ہے؟ دیکھیں، فقراء، فقیر، بہت ہی حاجت مند جو، اور مسکین. جو زکوٰۃ کے معاملے میں کام کرنے والے ہیں، وہ جو شہر شہر، گاؤں گاؤں، گھر گھر جاتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اس کا حساب کرتے ہیں، جو اسی کام میں، تو ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دی جائے گی. جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہے، جو مسلمان نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے یا صدقات تو محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہوتے ہیں، اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں. ایک گھنٹہ
ان کے لیے جو اس پر کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے جن کے دلوں کو جوڑنا مقصود ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کا قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے حصے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا۔ 10:30 تو ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں زکوٰۃ کی مدیں بتائی گئی ہیں کہ کس مد میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں، ان منافقوں کی ایک ایک حرکت بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، کچھ بھی کہہ دو سن لیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دو مان لیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنوں کی بات مانتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے بہت مہربان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتے ہیں، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں۔ اللہ اور اس کے رسول اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو خوش کیا جائے اگر ان کا ایمان مکمل ہے۔ اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ کی قسم کھا کے دوسروں کو خوش نہیں کرتے، پہلے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لے گا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کا سارا حال کھول کر رکھ دے۔ کہہ دیجئے مذاق اڑاؤ، اللہ تعالیٰ وہ سب نکالنے والا ہے جس کا تمہیں اندیشہ تھا۔ ہر وقت اس بات کا اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کوئی سورہ نہ نازل ہو جائے اور ہمارے اندر کا باہر نہ نکلا۔ کہیے کہ تمہیں جس چیز کا اندیشہ تھا وہ سب نکلنے والا ہے۔ اگر ان سے پوچھو گے تو کہیں گے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بعد جب پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو کود رہے تھے، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ ان سے کہیے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول یہی ملا تھا تم کو مذاق کرنے کے لیے؟ اس کا تم مذاق کر رہے تھے؟ کوئی عذر پیش مت کرو، کوئی بہانہ مت لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر کی طرف چلے گئے، یعنی ایمان کا اقرار کیا تم نے، ایمان کا اعلان کیا، اس کے بعد پھر اللہ کا رسول کا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا، تو یہ کفر کی علامت ہے، تم پھر کافروں میں شامل۔ اس چیز کو ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم مومن ہیں تو ہم مومن ہیں، ہم منافق نہیں ہو سکتے اور ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہم جو کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہیں شریعت کا مذاق اڑتا ہے، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اس میں حصہ لے لیتے ہیں۔ کہیں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی بات آئے، کہیں پردے کی بات ہو، کہیں دینی مجلسوں کی بات ہو، کہیں اور کسی طرح کی بات ہو، کوئی بھی بات اس طرح کی ہو جس میں عالموں کا، علماء کا، دین کا مذاق اڑایا جائے اور اس میں سب لوگ حصہ لینے لگتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی شریعت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے کہہ دیا، قد کفرتم بعد ایمانکم، مذاق اڑا رہے ہو، کوئی عذر پیش نہ کرو، ایمان لانے کے بعد پھر تم کفر میں شامل ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو درگزر بھی کریں تو کسی کو سزا بھی ملے گی۔ ایک گروہ سے اگر درگزر ہو بھی گئی تو ایک گروہ کو سزا کا مستحق ہونا ہی ہوگا، اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے ہمنوا اور دوست مددگار ہیں، اور کس چیز میں مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کو؟ یہ سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلے کاموں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں، یعنی انفاق بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور تمام کافروں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ منافق عورتوں کا الگ سے ذکر آیا ہے، اوپر بھی نیچے بھی، ان کے اعمال میں بھی، ان کے انجام میں بھی، کہ اگر مرد ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کے پیچھے ان کی بیویاں چل رہی ہیں تو ان کا حساب نہیں ہوگا کہ جو مردوں نے کہا تو ہم کرنے لگے، نہیں، وہ الگ سے اپنے عمل کی ذمہ دار ہے اور الگ سے ان کو سزا ہو۔
منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ آگ ان کے لیے کافی ہے. ان پر اللہ کی لعنت برسے گی اور ان کو ہمیشہ رہنے والے عذاب کو دیکھنا پڑے گا. ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جو پچھلی قوم ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، وہ ان سے زیادہ مال و اولاد کے مالک تھے. انہوں نے اپنے حصے کا مزہ کر لیا. جو پچھلی قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے حصے کے مزے کر لیے، اور تم نے اپنے حصے کے مزہ کر لیا جس طرح سے انہوں نے اپنے حصے کا مزہ کیا تھا، اور تم نے بھی اسی طرح کی باتیں بنائی جس طرح ان لوگوں نے باتیں بنائی. تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو گئے تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور وہی لوگ، یہی لوگ ہیں جن کے دنیا اعمال میں سارے، دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑیں گے. ان کو اپنی کسی کوشش کا، کسی انفاق کا، کسی محنت کا، عبادت کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا. کیا ان کو پچھلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ ان لوگوں، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی، اور اس بستی کی جو اٹھا کے پلٹ دی گئی تھی، ان کو ان کی خبریں نہیں پہنچی ہیں؟ ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی آیات لے کر آئے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے. یہ منافقوں کی اور کافروں کی بات ہوگی. اپنے ایک لوگوں کی بات دیکھیں. اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ہم نوا، ہم نشین، ہم مقصد، متعاون، یہ ایک لوگ دوسرے کے کارساز ہوتے ہیں. یہ کس چیز میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنا رحم فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں اور مومن مردوں سے، جہاں منافق عورتوں اور منافق مردوں کا الگ الگ ذکر ہوا، اسی طرح سے مومنوں میں بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کا الگ الگ ذکر ہے. ہر ایک اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کا اپنا ثواب، اپنا بدلہ ملے گا. مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ نے باغات کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گی. ان کے لیے پاک ان کے لیے پاک ٹھکانے اور پاک مسکن ہوں گے، اور ہمیشہ کے باغات ہوں گے، اس میں عمدہ رہنے کی جگہ ہوں گی. اور اس سب سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی، آپ جہاد کریے، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان کے ساتھ سختی کا رویہ رکھیے. ان سب کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، جبکہ انہوں نے کفر کی بات منہ سے نکالی ہے. اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں، اور انہوں نے ان چیزوں کا ارادہ کیا جس میں یہ کامیاب نہیں ہوا. کس چیز کا ارادہ کیا؟ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے کا ارادہ کیا. تبوک کے جگہ تبوک کے سفر سے جب واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت کچھ منافق ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے جنگ تبوک میں بھی گئے تھے، وہاں بھی شریک ہوئے تھے. لیکن منافق ہیں تو منافق ہیں، غلط ارادے سے گئے تھے، تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر کمزوری پیدا کرنے کے لیے، افواہیں پھیلانے کے لیے، اور دشمن ان کے کمزور کرنے کے لیے ان کی طاقت کو، اس لیے گئے تھے. اور وہاں بھی وہ ہر طرح سے چالیں چل رہے تھے، آپس میں لوگوں کی لڑائی پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ چیزیں تھیں ان کی. اور یہاں تک کہ پھر راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جان لینے کا انہوں نے ارادہ کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس کام کا ارادہ کیا جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ یہ کس چیز کا ہی بدلہ لے رہے ہیں؟ اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کیا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو خوب ملا، اور اب یہ اس کا بدلہ دے رہے ہیں. اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر یہ منہ پھیریں گے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا. وہ سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی، اور اس سرزمین میں ان کا کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی کارساز نہیں ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہم خوشحالی دی تو ہم بہت صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم بہت نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو نواز دیا تو یہ بخل کرنے لگے، کنجوسی پہ اتر آئے، اور منہ پھیر کر چل دیے، جیسے ان کو کبھی کچھ پریشانی لائق ہی نہیں ہوتی، کبھی انہوں نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی سزا ان کو دی.
اور یہ کیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا. انہوں نے اللہ سے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی تھی اور انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق بھر گیا ہے. اب یہ عیش سے زندگی گزارے اور سمجھے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں اور ہم کچھ خواہش نہیں کر رہے اور ہمارے پاس بہت بچا ہوا ہے. یہ سب ان کے لیے ہلاکت کا سامان ہے. کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, ان کے راز, ان کی سرگوشیاں. اللہ تعالیٰ تو غیب کا سارا علم رکھتا ہے. اور یہ ایسے لوگ بھی ہیں, دیکھیے ان کی ایک ایک حرکت بتائی جا رہی ہے کس کس طرح کے یہ لوگ ہیں. ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو مومنوں میں سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جو دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملتا ہے, وہ اپنی مزدوری سے جو کماتے ہیں وہ لا کے یہاں خرچ کر دیتے ہیں, صدقہ کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ ان کے اوپر بھی, ان کو بھی تانے دیتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو. اب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ 70 بار مغفرت کی دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا, تو میں ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا کہ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو بھی ان کی مغفرت نہیں ہے. اور ان کے لیے اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو جان بوجھ کر, جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو راستہ نہیں دکھاتا ہے. اب یہ لوگ جنگ کے لیے نکل گئے تو جن لوگوں کو رخصت مل گئی تھی بیٹھنے کی اور وہ لوگ مدینے میں بیٹھے رہ گئے تھے, بہت خوش ہیں کہ ہم کو نہیں جانا پڑا جنگ میں. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, یہ پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ کر بہت خوش ہو رہے ہیں. اور یہ اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے کو بہت ناپسند کر رہے ہیں. اور یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بہت گرمی ہے, مت نکلو مت نکلو. اس موسم میں کوئی سفر کرتا ہے, اس موسم میں کہیں جایا جاتا ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے. تو آج کی گرمی لگ رہی ہے. اگر آج کی گرمی برداشت نہیں کی تو کل دوزخ کی گرمی برداشت کر سکو گے؟ دوزخ کی گرمی بہت زیادہ ہے. کاش ان کو یہ فرق سمجھ میں آ جاتا کہ آج کی گرمی میں اور دوزخ کی گرمی میں کیا فرق. ان کو چاہیے کچھ ہنسیں زیادہ روئیں, اتنا خوش نہ ہو, یہ ہنسے کم روئیں زیادہ, ان کے اپنے کرتوتوں سے جو ان کو بدلہ ملنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے اور آئندہ پھر کبھی جہاد کے لیے نکلنا ہو اور یہ نکلنے کی اجازت مانگے کہ اب ہم چلیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرنے, تو ان کو اجازت مت دینا, اپنے ساتھ مت دینا. کہہ دینا تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکتے ہو اور نہ تم میرے ساتھ کسی دشمن کو لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي ابدا, تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے اور ہرگز ہمارے ساتھ کسی دشمن سے جنگ نہیں کرو گے, اس لیے کہ تم پہلی دفعہ میں تم بیٹھنے پر آمادہ ہو گئے تھے, اسی پر راضی تھے, اسی پر خوش تھے. تو اب ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تم لوگ بیٹھنا, تم کبھی ہمارے ساتھ جنگ میں نہیں جاؤ. ان میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے منافقوں میں سے, اور منافقوں کی ان لوگوں کی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لسٹ بنا کر ان لوگوں کو تھی, حضرت حذیفہ ابن الیمان کو دی تھی, اور وہ ان کے پاس راز رکھا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اگر مرے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ ان میں سے کوئی مرتا ہے تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں اور نہ آپ اس کے قبر پہ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور یہ گناہ کی حالت میں مرے. ان کے مال و اولاد میں حیرت میں نہ ڈال دیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں عذاب دینا چاہتا ہے اور ان کی جان نکلے گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے, پھر یہ وہاں پہ اپنا مزہ دیں گے. جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے اور اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں کے ساتھ جہاد کرو, تو جو ان میں کے مالدار ترین لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے اجازت دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کو اجازت دے دی جائے, ہم کو رخصت دے دی جائے. یہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہنے پر مطمئن ہے, ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے, اور ان کے لیے بہترین
ساری تمام خیرات انہیں کے لیے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہاں تک کہ پورا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سورے میں آگے سورے کے ختم تک منافقین کی بہت ساری صفات بتائی گئی ہیں، اور ہم کو اور آپ کو ان صفات کو پڑھ کر اپنے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ پیدا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامل ایمان عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جس کے سامنے دنیا کی ہر مشقت، ہر پریشانی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ایمان عطا کرے جس سے عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جس سے ہمارے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان عطا کرے جو ہمیں جنتوں کا مستحق ہو۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمعلمين ولمن له حق علينا وللسامعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.